بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کی اما پارہ کی سورۃ الضحیٰ ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور کافرون کے بیہودہ استہزاء کا رد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات ذکر کیے ہیں، اللہ نے ان انعامات کا ذکر کیا اور ان انعامات پر شکر کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ الضحیٰ اس وقت نازل ہوئی جب کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اس وقت مشرکین مکہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، مذاق کیا کہ آپ کے پاس وحی کیوں نہیں آتی، آپ سے آپ کا خدا ناراض ہو گیا ہے۔ اس طرح کی ان کی بیہودہ تمسخر اور مذاق تھا، جس پر یہ آیتیں پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک مشرکہ عورت جو انتہائی تعصب کا شکار تھی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر رات 2 یا 3 رات عبادت کے لیے نہیں اٹھے، تو اس عورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طنزاً یہ کہا کہ آپ کا شیطان آپ سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی آیتیں پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کی۔ والضحیٰ، اللہ نے قسم اٹھائی والضحیٰ کی، ضحیٰ چاشت کی قسم، مراد جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اندھیرے کے بعد صبح کا جب اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اسے چاشت کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ رات چھا جائے۔ گویا کہ اللہ نے ایک مکمل جب رات ہو جائے اس کا بھی ذکر کیا، اور رات ختم ہونے کے بعد مکمل روشنی ہو جائے، اندھیرا ختم ہو جائے، تو ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی۔ اب یہاں سے یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ گویا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک رات ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اور دوسرا اس کے مد مقابل روشنی ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کفر تھا، اندھیرا تھا لوگوں کے اندر، اور اجالا کیا ہے؟ وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اب یہ روشنی آ گئی ہے، جس نے ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو ختم کر دیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ ما ودعک ربک، یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہیں آپ سے نفرت کا اظہار کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا دور گزشتہ دور سے بہتر ہے، جو پہلے والا دور تھا اس سے آنے والا وقت جو ہے یہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اپنا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو آپ کا خدا اتنا دے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین اس سے 2 نکات لکھتے ہیں، ایک آخرت کے اعتبار سے اور ایک دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے یہ ہے جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک میری امت کا ایک فرد اگر دوزخ کے اندر ہو، اگر میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال دیں گے تو میں راضی ہوں۔ یہ ہے آخرت کے ساتھ۔ اور دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ یہ دین غالب آ جائے، اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت بھی کی، جد و جہد بھی کی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین کے اندر لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے اس دین میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہوں گے۔ تو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضامندی کا اللہ نے ذکر کیا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کیا ہے
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم بنایا، دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، والد صاحب کا سایہ نہیں، اس کے بعد والدہ تھی، 6 سال کی عمر میں جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے والد کے بنسبت والدہ کی، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی، سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا نے سنبھالا، 8 سال کے دادا عبدالمطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، پرورش کی۔ اب خود ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے والد کی شفقت نہیں پائی، اس کے بعد والدہ بھی بہت جلد چلے گی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص، ایک چھوٹا بچہ جو یتیمی کی حالت میں ہو، جس نے خود یتیمی دیکھی، جس نے خود غربت دیکھی، جس نے خود مفلسی دیکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غربت سے، مفلسی سے، تنگ حالات سے نکال کر کیسا منزل پہ رکھا، اپنے منزل تک پہنچایا اور نبوت تک پہنچایا، کہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے، انسان کی بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور ان کا بچپنا ان کو یاد دلا رہے ہیں، الم نجد کے یتیم تو پیغمبر آپ ان لوگوں کے مذاق اڑانے پر غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کے لیے حالات جیسے بھی ہو آپ کے لیے راہ نکالیں، الم نجد کے یتیم انصار، کیا آپ یتیم نہیں تھے، یتیمی کا دور آپ نے نہیں دیکھا، فآوا، ہم نے آپ کو جائے پناہ دی، ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی یتیمی کی دور کے اندر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نبوت سے پہلے، علوم اور معارف سے پہلے آپ حیران تھے، فہدا، ہم نے آپ کو راستے دکھائے، ہم نے آپ کے لیے مشکل وقت کے اندر بھی آسانیاں پیدا کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کیا تھے، مفلس تھے، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالدار کیا، تنگ دستی کی حالت۔ خود ایک اندازہ لگے دنیا کے اندر کہ ایک گھرانے کے اندر جس کے والدہ چلی گئی ہو، جس کے والد چلے گئے ہو، معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ لوگ تو صرف ان کے مال کھانے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد مفلسی میں، تنگ دستی میں، اس مشکل وقت میں لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، مسکین کو کھانا کھلایا، ان کی کفالت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس سے میرے ایک ہاتھ یہاں پہ۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ یتیم ہیں، ہم ان کے مال پہ نظر رکھنے کے بجائے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی آئے، جنہوں نے دل کی سختی کا ذکر کیا کہ میرے دل کے اندر سختی میں کیا کروں۔ حضور نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ شفقت کا مطلب ان کے اوپر آپ جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھیں، پیار دیں ان کو، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو احساس ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا آپ مفلس سے، فاغنا، ہم نے آپ کو مال دیا، آپ کو مالدار کیا، اب اس کے بدلے میں آپ نے خود یتیمی دیکھی۔ اس شخص نے خود یتیمی اور مفلسی، تنگ دستی کا دور دیکھا ہو، اس کے اوپر یہ مراحل آئیں تو وہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے۔ اب جو عیش عشرت کے اندر، نعمتوں کے اندر پلا ہے، اس کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے، تنگ دستی کیا ہوتی ہے، محتاجی کیا ہوتی ہے، فقر فاقہ کیا ہوتا ہے، یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کے اوپر یہ حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ نے خود یتیمی کا دور دیکھا ہے، فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پر قہر نہ کریں، اسے ڈانٹ ڈپٹ کا شکار نہ کریں، اس کے ساتھ صلہ رحمی، نرم مزاجی اور پیار محبت والا معاملہ رکھیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ خود مفلسی کی حالت کے اندر تھے، اب جب آپ کے پاس کوئی سائل ہے، مانگنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، ان سے جھڑک نہ دیں، اسے ڈانٹے مت۔ اب یہاں سے سوال کرنے کا مطلب یہ تھا جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر گداگیری، لوگوں سے بھیک مانگنا، اور یہ ایک کاروبار بن چکا ہے، اس پہ ہم انہیں ڈانٹے نہ، جتنا ہو سکے ہم کو دے دیں یا خاموش سے ان کو روانہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسألوا الناس شیئا، آپ لوگوں سے کس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں، خدا سے مانگے، خدا آپ کے لیے، اگر آپ خدا کے ساتھ سچے ہیں، سچائی سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رائے نکالیں۔ لوگوں سے مسلسل مانگنے سے انسان کے وقت ختم ہو جاتی ہے اور اگلا بندہ تھک جاتا ہے اور وہ بیزار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے ناگوار گزرتا ہے اس پر،
اور یہ شخص جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کے دلوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے وہ اما السائل فلا تنہر، جو سائل سوال کرنے والے ہوتے ہیں فلا تنہر، آپ پہ جھڑکیں۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز جو مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں، نہیں ہے تو آپ اسے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ کے اسے مطمئن کر کے روانہ کر دیں، ڈانٹے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر جو نعمتیں، جو فراوانیاں آپ کو دی ہیں، عطا کی ہیں، فحدث، آپ اس کو بیان کریں۔ مطلب یہ کہ آپ کو کس مشکل وقت میں ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، آپ کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس پر شکر کریں، فحدث، بیان کریں لوگ۔ اب یہاں سے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کی حالت ایسی بڑا گندہ حال تھی اور میلے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا آپ کے پاس مال دولت ہے؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ حضور میرے پاس بکریاں ہے، اونٹ ہے، زمین ہے، مال دولت ہے۔ حضور نے فرمایا جو رہا اصل نعمت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ آدمی صرف بخل کے اندر اور کنجوس کے اندر نہ ہو، اس کے ظاہری جسم سے اور ظاہری زندگی سے اس کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پر دی ہیں وہ نعمتیں ان پر ضائع ہوں۔ بالکل بخیل نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اچھا پہنے نہ اچھا کھائے، صرف جمع کرتا جائے پر یہ ذخیرہ اندوزی کرتا جائے، خود اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل عیال پر خرچ نہ کرے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بخیل نہیں ہے۔ اب یہ سورۃ الضحیٰ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حالات وہ بھی ذکر کیے اور اس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نعمتیں ہیں وہ بھی ذکر کی اور پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کافرین مشرکین تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد بھی کیا۔